کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا پاکستان کے پاس؟ کل ہم بڑی میں نے پہلی شروع میں کہا تھا کہ بڑی تھن لائن ہے کہ آپ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں اور اسی کو کمزوری سمجھا جائے. بڑی تھن لائن ہوتی ہے ان دو چیزوں میں. آپ کے خیال میں اٹ واز انیویٹیبل، یہ ہونا ہی تھا پاکستان کی جانب سے جواب؟ جی بالکل. کل جب ہم بات کر رہے تھے اس وقت یہ بات بھی طے تھی میرے خیال میں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ آن بورڈ ہے، کیونکہ ان کا میڈیا اس طرح کر نہیں سکتا تھا. لیکن پاکستان نے بہت اچھا کیا کہ ڈپلومیسی کو چانس دیا. وہ جو 20-22 گھنٹے کی بات تھی اس میں ان کی طرف سے جو رسپانس نہیں آیا تو پاکستان نے یہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کاشف صاحب کہ اگر آپ یہ نہ کرتے جو آج آپ نے کیا ہے تو وہ اتنی شے پاتے کہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا. تو اس لیے یہ ضروری تھا اور بالکل صحیح کیا ہے پاکستان نے. یہ ایسکیلیشن نہیں ہے، یہ صرف ایک میسج ہے کہ جناب اس معاملے کو یہیں ختم کریں، کیونکہ آپ ہماری کمزوری نہ سمجھیں. ہم اس کو ڈپلومیٹک حل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں. جی سر، یہ ایک بفٹنگ جواب تو دینا چاہیے بھی، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک دفعہ نہیں کرتے، ان کو وہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان رسپونڈ نہیں کرے گا. ایک اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اب ڈپلومیٹکلی کیا ہم یہ توقع کر رہے تھے اس ہمارے جواب سے پہلے کہ ایران شاید ڈپلومیٹکلی اس کو مینج کرے، کو معافی مانگے پبلکلی، کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں یہ انتہائی قدم نہ اٹھانا پڑے؟ کیا اس طرح کا ماحول تھا کل جو چند گھنٹے بیچ میں رہے ہیں اس جواب سے پہلے؟ جی تھوڑا سا تو تھا. میرا یہ خیال تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ان کے اندر کی حکومت کی کشمکش کے سلسلے میں لوکل کمانڈر سے ہو گیا ہو. لیکن جب میں نے ساتھ ساتھ دیکھا کہ جس طرح وہ تشہیر کر رہے تھے اپنے حملوں کی عراق پہ بھی اور پاکستان پہ بھی، اس سے شک پڑ گیا تھا کہ ان کی حکومت کا آشیرواد شامل ہے اس کے ساتھ، اور یہ ٹلیں گے نہیں جب تک آپ ان کو کلیئر میسج نہیں دے دیتے کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم نے آج کیا. ٹلیں گے نہیں اگر ہم یہ میسج نہ دیتے. جنرل صاحب جی اب ہم نے ایک جواب دیا ہے، ظاہر ہے اٹس اے ٹٹ فور ٹیٹ قسم کا جواب ہے. انہوں نے کیا، ہم نے بھی کر دیا. ابھی کیا ایران سے ہمیں اب یہ چوکنا رہنا پڑے گا کہ وہاں سے ایک اور کچھ ہو سکتا ہے، کوئی دوبارہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہاؤ جنرلی ڈیفینس ریلیٹڈ یہ جو چیز ہے یہ کس طرح پلے آؤٹ کرتی ہے؟ واٹ کین ایران ڈو ناؤ؟ جی پہلے تو میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں کہ جواب دینا ضروری کیوں تھا. آپ نے اس پر بات کر لی ہے. 3 بڑی میجر وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جواب دینا ضروری تھا جب ڈپلومیٹکلی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنے عوام کو یہ اعتماد دینا ہوتا ہے کہ جو اتنا خرچہ کر کے آپ آرم فورسز آپ نے رکھی ہوئی ہیں اپنا پیٹ کاٹ کے، اور خاص کر پاکستان کے معاملے میں تو آپ کو پتہ ہے ہم اپنے کوشش سے بہت بلکہ اشتہار سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور کرنا پڑتا ہے. ہمارے دفاعی معاملات ایسے ہیں کہ ان کو یہ یقین ہو، اعتماد ہو، ٹرسٹ ہو کہ ہم نے یہ جو افواج ہیں یہ اپنی ٹریننگ اور اپنے ویر ودال کے لحاظ سے جواب دے سکتی ہیں. یہ بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو دشمن ہیں جو یہ دیکھتے ہیں اس چیز کو، جن کے دل میں اس قسم کے اور کام کرنے کا ہوتا ہے. ہم تو ایران کو تو دشمن نہیں کہتے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے برادر کنٹری کہا ہے ہمارے فارن آفس کی طرف سے بھی اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی. لیکن اور دشمن لوگ ہیں، ان کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جی ہماری کیا استطاعت ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا برداشت نہیں کریں گے. اور تیسرا ایک بہت بڑا دنیا کے جو سائیڈ لائن پہ بیٹھے ہوتے لوگ ہوتے ہیں، جن میں دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، نیوٹرل بھی ہوتے ہیں. تو یہ 3 جو آپ کے ہوتے ہیں سبجیکٹ، ان تک آپ نے میسج پہنچانا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تو نہایت ضروری تھا، ورنہ آپ کی بالکل ڈائلیوٹ ہو جاتی ڈیٹرنس جو تھی. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ آگے کا کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم اپنے پارلنس میں کہتے ہیں اسٹریٹجی میں ڈیٹرنس ڈومیننس یا ایسکلیشن ڈومیننس، کہ جب چیزیں ایسکلیٹ ہوتی ہیں تو آپ پہلے سے یہ انڈیا دے دیتے ہیں کہ اس دفعہ تو مثال کے طور پہ ہم نے کوئڈ پرو کو کیا ہے یا کوئڈ پرو پلس کیا ہے اور اس سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھے، ریسٹرینٹ رکھا ہے. لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ نے اگلی دفعہ کوئی کام کیا تو ہم اسی طریقے سے ریسٹرینڈ جواب دیں گے. یہ میرا خیال میسج کسی نہ کسی طریقے سے چلا گیا ہوگا، چلا جانا چاہیے، تاکہ ہم ایسکلیشن کو ڈومینیٹ کریں اور ان کو یہ میسج دیں کہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ایک سیڑھی چڑھیں گے تو ہم ایک سیڑھی چڑھیں گے، پھر آپ چڑھیں گے، آپ ایک سیڑھی چڑھیں گے، ہو سکتا ہے ہم 10 سیڑھیاں چڑھ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو پتہ ہے، وہ ہماری استطاعت جانتے ہیں
اور ایک چھوٹی سی بات میں ضرور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مجھے کم از کم، بلکہ اعزاز صاحب کوئی اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں، مجھے کوئی انسینٹیو نظر نہیں آتا، کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا ایرانین کے جو حق میں جاتا ہو اس قسم کے کام سے. تو مجھے تو شک ہے کہ یا تو ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ان سے، جس کو اون کرنے کے لیے مجبوری تھی ان کی لیڈرشپ کی، کیونکہ انہوں نے عراق اور شام کے ساتھ پاکستان کو لمپ کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان از ناٹ اے پش اوور، پاکستان از ناٹ عراق، پاکستان از ناٹ سیریا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری ایک اور بات ہو سکتی ہے، جیسے جس کا تھوڑا سا اشارہ دیا ہے اعزاز صاحب نے، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو IRG ہے اس کے اندر کوئی روگ ایلیمنٹس ہوں جو مین سٹریم حکومت کی بات نہ مانتے ہوں. لیکن پھر اس کا یہی حال تھا کہ وہ پھر کسی طریقے سے اس بات کو کور اپ کرتے، لیکن انہوں نے اس کی کوشش نہیں کی ہے. لیکن اب جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایرانی اس میں نہیں مارے گئے ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بات انہوں نے شروع کی تھی، ہم نے ختم کر دی ہے، اور چین نے جس قسم کا رول ادا کرنے کا NDA دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات یہاں پر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ.